تو میں جو بات کر رہا تھا کہ لوگوں کے اوپر دن بدلتے گئے، تو اسی آیت کے ماتحت جو ایک تفسیر میرے سامنے گزری وہ یہ تھی کہ ایک نیا نویلا جوڑا، عید کا دن تھا، نوی شادی ہوئی ان کی، اور دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، اور یہ مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے چھوٹی عید، اس پہ جو ہے نا وہ میٹھی چیز بنائی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے اور آگے تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ بھی ختم ہو گیا۔ جب سے یہ واٹس ایپ آیا ہے تب سے کیا ہوتا ہے، صبح کے ٹائم عید نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید مبارک، چلو جی ختم۔ پہلے ہوتا تھا گلے ملتے تھے، ایک دوسرے کو میٹھی چیزیں کھلاتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے، لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے یہ محبت جب سے ختم ہوئی ہے نا، تب سے نفرتوں نے ہمارے دل میں جگہ لے لی ہے۔ تو وہ نیا نویلا جوڑا جب اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو آواز آئی کہیں سے، دروازے پہ دستک ہوئی، مانگنے والے نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو وہ جو نیا نویلا جوڑا تھا، جو شوہر تھا، وہ بڑا خدا ترس بندہ تھا، لوگوں پہ ترس کرتا تھا، جتنا ہوتا رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ جا لا لیے، یہ جو مانگنے والا آیا نا، اس کو جو چاہیے دے دے۔ تو جب اس کی بیوی دروازے پہ گئی نا، اس نے جب دروازہ کھولا تو مانگنے والے کو جب دیکھا نا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئی، ایک لمبی ساری چیخ ماری۔ شوہر ڈر گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ جب وہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زمین پہ گری ہوئی اور بے ہوش ہے، اور مانگنے والا جو بھی تھا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی ڈر گیا بیچارہ۔ جب اس نے اپنی بیوی کو ہوش میں لایا، پوچھا کہ اللہ علی یہ کیا ہوا؟ تو اس کو خیرات دینے گئی تھی، تو کوئی بات ہوئی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ تو اس کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے علم ہے اس بات کا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو پہلا میرا خاون تھا نا، آج وہی بھکاری کی صورت میں میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے آج میں چیخ مار کے گر پڑی زمین پہ۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی ایک وقت تھا، اس پہ بڑا عروج تھا، رب تعالیٰ نے اس کو بڑا عطا کر رکھا تھا، یہی لمحہ تھا، یہی عید کا دن تھا، کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے تو مجھے بھیجا نا، یہ خود گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ مانگنے والا عید کے دن آ گیا خوشیاں خراب کرنے، تو اس نے دے گالی پہ گالی ماری اسے، اس کی عزت نفس مجروح کی، جتنا ہو سکتا تھا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہاں سے بھگا دیا، جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ مانگنے والا ہے تو کیا کہتے ہیں، وہ اتنا ہٹا کٹا کما کے کھا۔ تو میں صرف یہاں پر آپ سے خود سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے کون سا اچھا کام کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھی زندگی عطا کی ہے، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے کون سی غلطی کی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو مانگنے والا بنا دیا۔ بھائی ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے رب تعالیٰ کا کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں دینے والا بنایا، کہیں لینے والا نہیں بنایا۔ ان کی زندگیاں تو جا کے دیکھو نا جو بیچارے مانگتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگیاں تو جا کے دیکھو، بیچارے جو ہر روز جون جولائی کی تپتی دھوپ میں ٹھیلے لگا کر اپنے بچوں کا رزق اکٹھا کر کے لے جاتے گئے، اور ہم ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے گئے۔ تو خیر وہ کہنے لگی اس پہ عروج تھا، اس نے اس مانگنے والے کو گالیاں دے کر نا اپنے گھر سے بھگا دیا۔ پھر وہ دن گیا، دیکھتے 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 اس کی ساری جمع پونجی، ساری دولت ختم ہو گئی، اور یہ 100 سے 0 پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس۔ تو جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک سے مر رہا تھا، پھر میں نے بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے حق میں آ گئی۔ اب ماشاءاللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، بہاریں لگی ہوئی ہیں، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہے، تو میں اس لیے آپ کے پاس آ گئی۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے میں زمین پہ غش کھا کے گر پڑی۔ تو پھر وہ جو اس کا شوہر تھا وہ کہنے لگا اس سے بھی عجیب تر بات بتاؤ؟ تو وہ کہنے لگی ہاں۔ تو وہ شوہر جو تھا اس کا دوسرا، وہ کہنے لگا
کہ جب تیرا یہ پہلا شوہر دروازے پہ جس فقیر کو گالیاں دے کے بھگا کے آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں، جس سے آج تو نے دولت کی وجہ سے شادی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت بدلنے میں نا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ صرف ایسے کرتا ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، جے چاہے تے راجا دے نو تخت عطا فرماوے، جے چاہے تے شاہ کولوں در در خیر منگائے۔ وہ ٹائم نہیں لگاتا، ایک سیکنڈ کی بات ہے میرے بھائیوں، تختہ الٹ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایسا، میں کسی اور کی بات نہیں، اپنی آنکھ دیکھی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ ایسا کہ جس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ وہ ہر مہینے، جیسے ہم کپڑے نئے لیتے نا، وہ گاڑیاں لیتا تھا ہر مہینے، لیکن دیکھتے دیکھتے اس کے اندر خدا ترس نہیں تھا، لوگوں کے اوپر ترس نہیں کرتا تھا، وہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، بڑا ظالم تھا۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ گاڑیاں بدلتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھنے کو ملا کہ وہی بندہ، اس کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی نہیں تھی۔ تو ٹائم نہیں لگتا زیادہ حالات بدلنے میں۔ غریبوں کی آہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی دی ہے۔